أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. یہ آیت نمبر 11 یہاں سے میراث کی تقسیم کا جو طے شدہ حصے ہیں، میراث کی تقسیم میں طے شدہ حصوں کا ذکر ہے. اور اس آیت میں آپ دیکھیں یہ ایک ہی آیت ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں دوسرے حصے کا ذکر آئے گا. اس میں 2 قسم کے وارثوں کا ذکر ہے اس آیت میں جو اصل ہے. تو اصل سے مراد پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ والدین، میت کے والدین زندہ ہوں تو وہ اصل وارث کہلاتے ہیں، اور اولاد، اور والدین سے بھی زیادہ جو ہے اولاد کا یعنی وراثت زیادہ جو ہے انہی کی کا حق ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے اولاد کا ذکر ہے. پہلے ترجمہ دیکھیں. یوصیکم اللہ حکم کرتا ہے، لفظی مطلب تو وصیت کرتا ہے، لیکن یہاں بمعنی حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یعنی یہ شرعی آرڈر ہے. تمہیں حکم کرتا ہے تم کو اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے حق میں، یعنی تمہاری جو اولاد ہے اس کے بارے میں، تمہارے مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے. للذکر، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے. مثل تو آپ جانتے ہی ہیں، مثل ہے یعنی اس جیسا ہے. کس جیسا؟ حظ حصہ، الانثیین 2 عورتوں کے، 2 لڑکیوں کے برابر ہے ایک لڑکے کے لیے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر مرنے والے کی صرف عورتیں ہوں، لڑکے نہ ہوں. فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، لڑکیاں ہیں 2 نہیں، 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں. فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا. 2/3 ثلثا ما ترک. وإن كانت واحدہ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو اور کوئی اولاد نہیں، صرف ایک ہی لڑکی ہے اس کی. فلہن نصف، تو کل مال کا آدھا اس کے لیے ہے، یعنی آدھے مال کی مال وہ حقدار ہوگی. ولی ابویہ، اور ماں باپ کے لیے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو. ابویہ، باپ ہو یا ماں ہو یا دونوں. لکل واحد منہما، ہر ایک میں سے ان دونوں کے لیے السدس، چھٹا حصہ ہے. کب؟ مما ترکا، اس مال سے جو کہ چھوڑ کے مرا. ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد بھی ہے تو میت کی اولاد چاہے جیسی بھی ہو، اس کی صورت میں والدین کا حصہ، ماں کا بھی اور باپ کا بھی چھٹا حصہ ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہیں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث ہیں اس کے ماں باپ. ابواہ دونوں، یعنی ماں بھی اور باپ بھی دونوں زندہ ہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس صورت میں اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا، 1/3 ہوگا اس کا. اب آگے باپ کا ذکر نہیں ہے کہ باپ کا کتنا ہوگا، باقی جو ہے وہ باپ کا ہوگا. ماں کا حصہ 1/3 ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں، اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے جو کہ کی تھی اس مرنے والے نے. یوصی بہا، جس کے ساتھ اس نے وصیت کی، او دین، یا قرض کی ادا کرنے کے بعد میراث کو اس اصول پہ تقسیم کیا جائے گا.
आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और बेटे, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुमको मालूम नहीं कि तुमको ज़्यादा कौन नफ़ा पहुँचाने वाला है। फ़रीदतम मिनल्लाह, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ख़बरदार और हिकमत वाला है। ये हो गया आयत का तर्जुमा। तर्जुमे से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि हिस्सों की तकसीम में अल्लाह ताला ने किस उसूल को बयान फरमाया। पिछले रुकू में लिर्रिजाल, पहले एक आयत आई थी, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, वहाँ पे मीरास का उसूली तौर पर हुक्म था कि मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है। क्यों? मैंने पहले आपको बैकग्राउंड बताया था कि वो औरतों का तो ऐसा था ही नहीं, जो मर्दों का भी था तो वो भी अपने हिसाब से था। बाप मर जाता तो बड़ा बेटा सारी जायदाद का मुस्तहिक होता था कि तकसीम दर तकसीम का अमल ना हो जायदाद में। या बाज़ मुल्कों में हुकूमत जो है सारे माल पे कब्जा कर लेती, या कबीला कब्जा कर लेता था। औरतें बच्चे तो रह ही जाते थे, छोटे बच्चे अगर वो लड़के हैं वो भी रह जाते थे। इन्होंने किया क्या है जी, इनको दिया जाए। तो हिस्सेदारियाँ अपने अपने अंदाज से अपनी अपनी जगह पे जारी थी। तो यहाँ पे कुरान मजीद ने उसूल बयान किया। खुलासे तफसीर को मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के मीरास पाने के बारे में कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। तो अब आप देखें कि कुरान ने ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि लड़कियों का हिस्सा ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इसमें असल में जो दबाव है या ज़ोर है वो इस बात पर है, हज़रत ने एक बात इसमें लिखी है कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ऐसा कायदा कुल्लिया है जिसने लड़कों और लड़कियों दोनों को मीरास का मुस्तहिक बनाया, हर एक का हिस्सा भी मुकर्रर किया। उसूल मालूम हुआ कि जब मरने वाली की औलाद में लड़के लड़कियां दोनों हों तो उनके हिस्से में जो माल आए इस तरह तकसीम हो कि हर लड़के को लड़की के मुकाबले में दुगना मिलेगा, चाहे जितनी भी चीज़। मसलन किसी ने एक लड़का 2 लड़कियां छोड़ी तो माल के 4 हिस्से करके, 4 आदमी हैं तो 4 हिस्सों पर तकसीम कर दिया जाएगा। 2/4 लड़के को मिलेगा और 1/4 हर लड़की को है। ये बटा समझते हैं आपने? बटा, ये पंजाबी वाला बटा नहीं है, इसको वटा कहते हैं आप, या वटा सटा। ये कसर कहते हैं अरबी में इसको, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिवाइडेड बाय। यानी 1/4 का क्या मतलब है कि माल के 4 हिस्से कर दिए, हर एक लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। उस 4 में से 2 हिस्से लड़के को मिल गए, और 1/4 का मतलब है 4 में से 1 हिस्सा हर एक लड़की को मिल जाएगा। ये सिंपल उसूल हो गया, आयत का पहला हिस्सा हो गया। जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि लड़कियों को कुरान हिस्सा दिलाने का इस कदर एहतमाम कर रहा है कि लड़कियों को के हिस्से को असल करार देकर उसके एतबार से लड़कों का हिस्सा बतलाया। अब देखें, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, असल यहाँ पे गोया मेयार जो स्टैंडर्ड है वो लड़कियों के हिस्से को बनाया जा रहा है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मिसल जो मौजूद है किसकी? हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 लड़कियों का जो हिस्सा है वो 1 लड़के के बराबर है। ये क्यों? ताकि पता चले कि लड़कियों का हिस्सा है, और इतना ही ज़ोरदार और ताकीदी है जितना तुम लड़कों का समझते हो। और बजाय इसके कि लड़के को 2 लड़कियों को 1 लड़के के हिस्से के बकदर फरमाया लड़के को 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर मिलेगा। और जो लोग बहनों को ऐसा नहीं देते और ये समझ कर वो माफ़ कर देती हैं कि जी शर्मी मुँह पे शर्म ही होता है, और क्या होता है कि जी जो भाई है मेरा, चलो मैंने माफ़ किया इसको। तो ये वाजिब हिस्सा है जो उसको दबाते हैं, वाजिब खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ। वाजिब बमाना फ़र्ज है ना, यहाँ पे वाजिब या फ़र्ज एक माने में आए कि खुदा की तरफ से तकसीम किया हुआ है हिस्सा है, उसको दबा रहा है आदमी, और ये सख्त गुनाहगार है। ये मीरास को दबाना सख्त गुनाह है। और बाज़ बच्चियाँ नाबालिग होती हैं, लोग उनका हिस्सा दबा देते हैं, भाई बड़े होते हैं, हत्ता कि माएँ भी अपनी औलाद में से बेटे की तरफदार हो जाती हैं। यानी वो भी नहीं चाहती कि बेटियों को हिस्सा मिले। बड़ी जायदाद जब होती है तो ज़्यादा मसाइल होते हैं। हम जैसे लोगों का तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मरले निकल किसी जगह से, तो वो भी हमें भारी लगते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा माल और दौलत होता है, ज़मीनें जायदादें मकान होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, माएँ भी अपनी बच्चियों के हक़ को छुड़ा कर
اپنے بیٹوں کی طرفدار ہو جاتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ خدا کے قانون میں ہم دست اندازی کرنے کا جرم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ پہلا اصول ہو گیا کہ ہر ایک لڑکیوں کو کے مقابلے میں لڑکے کو دگنا ملے گا، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور دو لڑکیوں اصل میں یہ ہے کہ دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر ہے، یہ ہے بات۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یہ دوسری بات ہے۔ اگر نرینہ اولاد نہ ہو، نرینہ سمجھتے ہاں، یعنی لڑکا نہ ہو کوئی بھی، اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں، ایک سے زائد دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، 4 5 10 بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو مال موروث سے 2/3 ملے گا۔ 2/3 کا کیا مطلب ہے؟ 2/3 ہو جائے گا، 2/3، 3 میں سے 2 حصے، ایک لڑکی، 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد ہوں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ فکس ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رہے۔ 2/3 سے نہیں بڑھے گا، چاہے لڑکیاں جتنی بھی بڑھ جائیں۔ مال کا یہ جو فگر ہے 2/3، 2/3 جو ہے ان کا حصہ 2/3 رہے گا، پھر وہ 2/3 ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زیادہ ہوں فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال میں سے جو آدمی چھوڑ کے مرا ہے۔ مثلا میت کے والدین، بیوی، شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا 2 لڑکیاں اور 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہو، اور جو ہے مال اوروں کو جو جس کا حق بنتا ہے وہ ملے گا، لیکن 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ان کے لیے 2/3 فکس ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں اگر بڑھ گئی ہیں تو 2/3 کے بجائے مال کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جائے گی، یہ نہیں ہوگا۔ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم، اس پر بعض لوگوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا نا، تو اب اس پہ ایک حدیث پاک سنیں۔ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کی آیت میں صراحتاً ذکر ہے، 2 سے زیادہ کے فوق اثنتین کے الفاظ پر دلالت کر رہے ہیں۔ 2 لڑکیاں 2 ہوں تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے۔ اس معاملے میں قرآن کی آیت کلیئر نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ 2 کا حکم کیا ہے، 2 کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ہے ذکر کی ہے ترمذی کی، ابو داؤد کتاب الفرائض میں، اور اسی معنی میں ترمذی شریف میں آئی ہے ابواب الفرائض میں۔ حدیث کا ترجمہ صرف سنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ، جابر بن عبداللہ پورا نام ہے ان کا، روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گزر اسواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا، جگہ کا نام ہوگا اسواف۔ وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس جو ان کے شوہر تھے ان کی ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا، وہی جو پہلے زمانے کا اصول تھا ان کا، اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، کہ ماں کہنے لگی ان لڑکیوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ اس کا مطلب اس وقت تک آیات نہیں آئی تھی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پھر جب سورہ نساء کی یہ آیت اتری یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ جو ہم نے پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دیور کو، لڑکیوں کا وہ چچا جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا، بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچے سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو۔ اس جملے کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچے سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو، ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو بچے وہ تم خود رکھ لو۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا؟ جو پوائنٹ کی بات اس میں یہ تھی، 2 ہیں تو ان کا بھی 2/3۔ جی یہ حدیث پاک سے کلیئر ہوا ہے۔
कुरान की आयत तो कहती है फौका स्नतैन, उसने तो क्लियर कर दिया, लेकिन 2 का क्या होगा? 2 के लिए ये हदीस पाक बता रही है कि उनको भी 2/3 मिलेगा। अच्छा, इसके बाद इरशाद फरमाया अब है एक ही है तो फिर क्या होगा? व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ। देखिए यहाँ पे औलाद में से ज्यादा किस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है? बच्चियों का जिक्र आ रहा है। व इन कानत, काना होता तो लड़के का जिक्र होता, कानत मुअन्नस का सीगा है, वाहिद नहीं है, वाहिदतन दोनों मुअन्नस के सीगे हो गए। फलाहा तो उस लड़की के लिए है, अगर एक ही हो तो फलहन निस्फ तो उसके लिए आधा है कुल माल का। सारा माल नहीं मिलेगा, फिर भी उसको आधा मिलेगा। एक आदमी मर गया, उसकी एक ही बेटी थी, बाकी उसके चचे हैं या और कोई है, माँ बाप हैं मैयत के, तो आधा करके सीधा पहले उसको दे दिया जाएगा। आधे में फिर दोबारा कानून जारी होगा, 6ठा है, 8वां है, 7वां है, जो भी है, फिर वो लंबी कहानी है। फलाहन निस्फ, क्योंकि ये मसले मीरास जो है ना, ये आयत तो कितनी मुख्तसर आयत है, लेकिन अगर आप इसको फैलाएं तो पूरा एक इल्मुल फराइज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इल्मुल फराइज, फ़र्ज की जमा फराइज। यहाँ फराइज से मुराद हिस्से तकसीम करके वारिसों को देना, और ये बहुत मुश्किल इल्म है, आसान नहीं है। बाज़ उलमा स्पेशलिस्ट हैं इसके, हर मुफ्ती भी इस मसले को हल नहीं कर सकता, हर आलिम भी मसले को हल नहीं कर, क्योंकि इतनी गुंजलक हो जाती है बात ना, रिश्तेदार उसका बेटा कहीं बेटा नहीं है। और मज़े की बात यह है, एक बात मेरे जहन में शायद मैं फिर भूल जाऊँ, इसको जहन पल्ले बांध लें कि जिस वक्त मैयत मरेगी उस वक्त का एतबार किया जाएगा कि कौन कौन जिंदा है और उसका मैयत के साथ क्या रिश्ता है। बाज़ दफ़ा मैयत मर गई, आज से 10 साल पहले किसी की वफ़ात होगी, अब ख्याल आया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कि जी हम क्या करते हैं, हिस्से जो है मैयत के वरसा में तकसीम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त जो जिंदा है उनको देखते हैं। ये नहीं है, उस वक्त जिस वक्त वो मरा है आदमी, उस वक्त कौन कौन से रिश्तेदार जिंदा थे, चाहे अब हैं कि नहीं, वो फिर आगे बाद में देखा जाएगा। उस वक्त के हिसाब से कानून और गुलिया बनाया जाएगा। और देखें, कानून पहले वही लिखा जाएगा, आदमी कितने हैं, ठीक है जी, और माल क्या बचा है। अब तो माल ज़ाहिर है कि जो होगा वही तकसीम होगा ना, जो दरमियान में गया वो तो गया, लेकिन उसूल ये होगा कि जिस वक्त मरा है आदमी तो कौन कौन से जिंदा थे, अगर सारे जिंदा हैं तो उसके हिसाब से, और जो मर गया है तो फिर उसकी औलाद में कौन जिंदा है, इस एतबार से देखकर उसको किया जाएगा। इस पर देखें कि हम अगर हमें कोई मौका मिल गया तो हम इसको इलादा में, क्योंकि दर्स में तो हम इसको नहीं पढ़ सकते, और उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग तेज़ हो और कैलकुलेटर आपके पास हो, तो फिर आदमी जो है ना थोड़ी सी इस पर बहस कर सकता है इंशाअल्लाह, वो भी आपकी दिलचस्पी में मुनसर है। अच्छा जी, व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर मरने वाले ने अपनी औलाद में सिर्फ एक लड़की छोड़ी और औलाद नरीना बिल्कुल ना हो, तो उसको उसके वालिद या वालिदा की छोड़ी हुई माल मौरूस का आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी दूसरे वरसा ले लेंगे, बाप है या भाई हैं या बेटे हैं जो हैं। ये हो गया औलाद के हिस्से। यहाँ तक औलाद के हिस्से बयान किए। सिंपली इस आयत ने ये बताया कि एक लड़का है तो 2 लड़कियों का जो हिस्सा है वो एक लड़के के हिस्से के बराबर होगा। एक बात, अगर लड़कियां 2 या 2 से ज़्यादा हों तो कुल माल का 2/3 उनको मिलेगा। ठीक है जी, दो मसले हो गए। तीसरा क्या मसला है? वालिदैन का जिक्र भी था इसमें। क्या था उसमें? वलिया और बाप, माँ बाप के लिए हर एक में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी, 6ठा हिस्सा मिलेगा अगर उसकी औलाद हो कि ना हो। मैयत की औलाद होने की सूरत में 6ठा है कि ना होने की सूरत में? अभी क्या कहते हैं, मसला गड़बड़ हो गया। इन कान लहू वलद, अगर उसका बेटा है तो, औलाद है तो उस सूरत में माँ बाप का 6ठा हिस्सा है। अगर बेटा नहीं है तो माँ बाप को कितना मिलेगा? औलाद नहीं है तो कितना मिलेगा? ऐसा बढ़ जाएगा ना, 6ठा ऐसा कम होता है, 1/6। 1/6 से अगर औलाद नहीं है तो 1/3 हो जाएगा, सुलुस मिलेगा।
ٹھیک ہے، 1/6 بڑا ہوتا ہے یا 1/3 بڑا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. ہم کسر میں جس وقت بھی، ظاہر ہے کہ آپ زیادہ ریاضی انجینئر بیٹھے ہیں حضرات، کسر میں جب بھی کوئی رقم بڑی ہوتی جائے گی تو اس کی ویلیو اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا قانون. تو ماں باپ کے ساتھ اگر اولاد بھی ہے تو ماں باپ کا ایسا 1/6 ہے، یعنی چھٹا ایسا ان کو ملے گا. 6 ایسے کر کے چھٹا ایسا ان کو ملے گا. 5 ایسے باقی حصے داروں میں تقسیم ہوں گے. اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں باپ کا ایسا بڑھ جائے گا، 1/3 ہو جائے گا. 6 سے 3 پہ آ جائیں گے. یہ مسئلہ اس میں بیان ہوا. اس کے بعد کیا تھا؟ اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، اس بھائیوں کی صورت میں بھی ماں کا چھٹا حصہ ہے. اور باپ کا کتنا تھا اس صورت میں؟ 5 حصے. 5 حصے باپ کے ہوں گے. یہ مسئلہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں پہ ابھی روک کے رکھیں، ہولڈ رکھیں اس کو. ٹھیک ہے، ورنہ مکس ہو جائے گی اور بات جو گڑبڑ ہو جائے گی. اب اس میں جو آخری بات آئی، آخری بات کیا تھی جی؟ اچھا ہاں، والدین کے حصے کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے ماں باپ کا ایسا بتایا اور 3 حالتیں ذکر فرمائی. پہلی، والدین دونوں زندہ ہوں، اولاد بھی چھوڑی. ابھی جو بات ہم کر رہے تھے، ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو یا زیادہ ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا ایسا ملے گا. دونوں کو، ماں کو بھی 1/6 اور والد کو بھی 1/6. دیگر ورثہ اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے، جو باقی چیز ہوگی ان پہ تقسیم ہوگی. بعض حالات میں کچھ بچہ ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے. یہ پھر جب کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو ایک ایسا ہوتا ہے، وہ پھرتا رہتا ہے کہ یہ کس کو دے دے، واپس والد کو مل جاتا ہے. اس کو مقررہ چھٹے حصے کے علاوہ جو واپس والد کے حصے میں دوبارہ لگ جاتا ہے تو اس کو فرائض کے علم کی اصطلاح میں استحقاق تعصیب کہتے ہیں. ایک ٹرم ہے اس کی، استحقاق تعصیب. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے لیے آپ یہ سمجھیں نا کہ جن کے حصے خدا نے مقرر کر دیے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. جن کے حصے مقرر ہیں، ماں باپ ہو گئے، اولاد ہو گئے، ٹھیک ہے، ذوی الفروض. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو عصبہ کہتے ہیں. عصبہ باپ بھائی ہو گئے اور چچے ہو گئے، اور یعنی جو اس پھیلاؤ میں آتے ہیں، باپ اور بیٹے کو چھوڑ کے، یعنی یہ اصل اور فرع کو چھوڑ کے جو اس سمت میں چلتے ہیں، بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یا یہ رشتے جو ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عصبہ. جب یہ والے اوپر والے اور نیچے والے نہیں ہوتے تو پھر عصبہ پہ تقسیم ہوتا ہے مال. ٹھیک ہے جی. اولاد کی موجودگی میں چاچوں کو نہیں ملتا مال، یاد رکھیں. اولاد خود موجود ہے تو صرف ماں باپ کا حصہ اور اولاد کا، ماں کا چھٹا اور باپ کا چھٹا. اولاد موجود ہے جی، باقی سب کی وارث ہو جائے گی. اور دوسرا جو عصبہ اس وقت ہوتے ہیں جس وقت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کو بھی ملتا ہے اور کچھ حصہ عصبہ کو ملتا ہے. اور تیسرا ذوی الارحام. یہ 3 مین کیٹیگری ہوگی. ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہو گئے، ماموں ہو گئے، تائے ہو گئے، پھوپھیزاد، ماموزاد، یہ وہ جو پھر اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ان میں تقسیم ہوگا. یہ وہ صورت میں ہوتا ہے جس وقت کلالہ کا مسئلہ آئے گا. وہ صورت کے آخر میں بھی آئے گا اور اس آیت کے آخر میں بھی آ رہا ہے. اچھا جی، تو پہلی صورت والدین کی کیا بتائی جی؟ یہ ابھی میں نے والدین کے حصے بیان کرنے شروع کیے تھے تو پہلی صورت بیان کی. 3 صورتوں میں سے پہلی صورت اولاد دونوں کو ملا کے چھٹا ملے گا یا چھٹا ملے گا؟ ایک آدمی یعنی والد کو بھی چھٹا ایسا ملے گا اور ماں کو بھی چھٹا ایسا ملے گا. یہ موٹی سی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. اچھا، دوسری حالت یہ بتائی کہ مرنے والی کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں اور کوئی نہیں ہے اور ماں باپ موجود ہوں. اس صورت میں مال موروث، وہ جو مال بچ گیا، کا تہائی 1/3 ماں کو، 1/3 میں سے 3 حصے کی 1/3 ماں کو دیا. باقی کتنا بچ گیا؟ 2 حصے. یہ کہاں جائے گا؟ دونوں باپ کو جائے گا. یہ بات جو میں کرنا چاہتا تھا تھوڑی مجھ سے مس ہو رہی تھی. اس مسئلے کو پھر سنیں. دوسری حالت، مرنے والے کی اولاد نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، ماں باپ
دونوں موجود ہیں، اس صورت میں مرنے والے کے مال کا تہائی 1/3 ماں کو اور باقی 2/3 2/3 والد کو مل جائیں گے۔ یہ اس صورت کا حکم ہے جب مرنے والے کے ورثاء میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو، کوئی نہیں ہو، صرف ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کو 1/3 اور 2 حصے، یعنی 1 حصہ ماں کا اور 2 حصے باپ کو مل جائے، بات ختم۔ اگر شوہر یا بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جائے گا۔ یہ شوہر بیوی کا قضیہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ زیادہ نہیں چھیڑتے ہم۔ اور باقی میں 1/3 والدہ کو اور 2/3 والد کو مل جائے گا۔ تیسری حالت، یہ 2 حالتیں ہو گئی، اولاد کے ساتھ، اولاد کے بغیر۔ اب تیسری کون سی حالت ہے؟ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن بھائی بہن ہو، اولاد نہیں ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، جن کی تعداد 2 ہو، خواہ 2 بھائی ہوں خواہ 2 بہنیں ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، اس صورت میں، اور ماں باپ بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا آدمی نے بہت کمائی، شادی نہیں کی، مر گیا، اب کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ کون سی صورت بن گئی؟ ماں کو جو چھٹا حصہ ملے گا جس میں اولاد ہے، وہاں اولاد کی وجہ سے چھٹا حصہ مل رہا تھا، اور یہاں بہن بھائیوں کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن بہن بھائی ہیں ان کی وجہ سے چھٹا حصہ مل رہا ہے، چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اور کوئی وارث نہیں، ماں کو چھٹا حصہ ملا 1/6، اور اگر کوئی اور وارث نہیں تو بقیہ کتنے حصے رہ گئے؟ 5 حصے۔ یہ کس کو جائیں گے؟ یہ سارے کے سارے باپ کو مل جائیں گے۔ بھائیوں کو کیا ملے گا؟ بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، 1/3 سے کم ہو گیا، 1/6 ہو گیا۔ بھائی بہنوں کی وجہ سے ماں کا حصہ 1/3 سے کم ہو کر 1/6 ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو کچھ ملے گا؟ آپ کا اجتہاد کیا کہتے ہیں؟ لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ان کو بھی جو ہے نا، تو باقی کیا بچے نا؟ سوال تو یہ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ذرا غور کریں نا کیا کہا ہے، باپ کی اپنی مرضی ہے، دے یا نہ دے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری حالت کو پھر سنیں، تیسری حالت کو پھر سنیں، مرنے والی کی اولاد تو نہیں لیکن کون ہے؟ بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں جن کی تعداد 2 ہے، 2 بھائی ہوں، 2 بہنیں ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اور کوئی وارث نہیں تو بقیہ 5/6 حصہ باپ کو ملے گا۔ بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، کتنا کم ہوا؟ 1/3 سے کم ہو کر 1/6 پہ چلا گیا، لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ باپ بنسبت بھائی بہن کے اقرب ہے، باپ زیادہ، وہی الاقرب فالاقرب کا قانون شروع میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ وراثت کا قانون کون کتنا قریب ہے اس بیس پہ ہوگا، کس کی کتنی ضرورت ہے اس پہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی اتنا قریب نہیں ہے، بہن اتنی قریب نہیں ہے جتنا باپ ہے، اس لیے 5/6 حصہ پورے کا پورا اٹھا کے باپ کو دے دیا جائے گا، جو بچے کا باپ کو مل جائے گا۔ اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے کتنا ہو گیا تھا؟ 1/6 ہو گیا تھا۔ فرائض کی اصطلاح میں، یعنی اس علم کی جو ٹرم ہے اس میں اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، حجب آڑ کو کہتے ہیں نا، آڑ ہوگی، کتنا مال کا نقصان ہو گیا۔ تو اور یہ بہن بھائی جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہوں، خواہ باپ شریک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں، یہ بالکل سادہ لفظوں میں کہا، حقیقی ماں، حقیقی باپ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا۔ اس کو اپنی زبان میں کون سے، ایک تو سکا بھائی، سکی بہن ہوتی ہے نا، سکی بہن ہوتی ہے، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ باپ دونوں کا ایک ہے لیکن ماں مختلف ہے، اچھا، اور کبھی ماں ایک ہے
ماں ایک ماں کی مطلب ہے کہ ایک جگہ شادی ہوئی پھر دوسری جگہ شادی ہوگی، پہلے سے بھی اولاد ہے اور نئے سے بھی اولاد ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر بہن ہے تو وہ بھی بہن ہی شمار ہوگی، اس کو علاتی کہتے ہیں، اخیافی، یہ اخیافی ہوگی، اور علاتی اور حقیقی، یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں پڑھ رہا، یعنی کسی قسم کی بہن ہو۔ پھر دیکھیں بہن بھائی جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، ہاں حقیقی ہوں، خواہ باپ شریک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں، ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، باپ کا نہیں گھٹے گا، ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، بشرطے کہ ایک سے زیادہ ہو۔ تو یہ ہو گیا والدین کا حصہ۔ تو تین صورتیں آپ کو تھوڑا دہرانا پڑے گا نا، یہ کیونکہ بالکل نئی بات ہے اور ہے بھی تھوڑی سی ثقیل ہے، تو جلدی ہضم نہیں ہوتی آدمی کی۔ تو حصے مقرر کرنے کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اولاد اور ماں باپ کے حصے خداوند عالم نے اپنے طور پر مقرر کیے۔ آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ نفع کے اعتبار سے کون قریب ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ حکیم ہے، جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر تمہاری رائے پر تقسیم میراث کا قصہ رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رساں ہونے کو بناتے کہ میرے لیے فائدہ مند کون ہے، اس کو میں زیادہ دوں، لیکن نفع رساں کون ہوگا، سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے، اس کا یقین علم حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل تھا، اس لیے بجائے نافع ہونے کے اقربیت کو مدار حکم بنایا۔ نفع مند کون ہے، نیڈی کون ہے، اس کو خدا نے بیس نہیں بنائی، قریبی کون ہے اس کو مدار بنایا ہے وراثت کا۔ قرآن کریم کی آیت نے بتلایا کہ میراث کے جو حصے اللہ نے مقرر فرمائے وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی یا کمی بیشی کا کوئی حق نہیں ہے۔ مثلا پارلیمنٹ کہے کہ جی حصوں میں تبدیلی کرتے ہیں یا UN کی قرارداد آ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا گھر میں بیٹھ کے پنچایت فیصلہ کرتی ہے چونکہ یہ بیٹا زیادہ لائق ہے تو اس کو زیادہ دیتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں چلے گا، اور تمہیں پورے اطمینان سے اسے قبول کرنا چاہیے، تمہارے مالک و حاکم کا یہ حکم بہترین حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ تو یہی یہاں تک یہ بات آ گئی۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ آخر میں تھیں، شاید آپ نے ان پہ غور فرمایا ہو، وہ رہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من بعد وصیت، وصیت کرنا، او دین یا قرض ادا کر کے، یعنی اصل میں تین مسئلے ہو گئے۔ وصیت پورا کرنا، اس مسئلے کو سن لیں پھر بس کرتے ہیں۔ وصیت کرنا، قرض ادا کرنا، میراث تقسیم کرنا، ترتیب یہ ہوگی۔ آیت نے تو پہلے میراث کو بیان کیا، لیکن عام طور پر جب مرتا ہے آدمی تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کفن دفن کا اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میں کفن دے دیتا ہوں، بعض جگہ قبر کی جگہ بھی خریدنی پڑتی ہے، تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا پہلے انتظام کیا جائے گا ایک، پھر اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا، نہیں وصیت سے پہلے اس کے ادائے قرض کو دیکھا جائے گا کہ اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر سارا مال قرض میں دے کر اس کا قرض ادا ہوتا ہے تو کوئی میراث شراث نہیں ہے، سب سے پہلے قرض دو اور بات ختم۔ بعض آدمی نے بہت بڑا قرض لیا ہوتا ہے نا، ڈیفالٹر ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب اس کی جو جائیداد ہے اس میں وارث تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا حصہ دو، وارثوں سے پہلے اس کے قرضداروں کا حصہ ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ یہ قرآن کے دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وصیت، اگر اس نے مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے کہ جی میرے اتنے مال میں سے کوئی فلاں جگہ پہ مسجد میں دے دیں جی، یا فلاں جگہ پہ لگا لیں جی، فلاں چیز بنا لیں جی، کسی غریب کو دے دیں جی، وصیت کو دیکھا جائے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آدمی جب مرنے کے قریب ہوا اس کو پتہ چلا تو کیا کرتا ہے، اب پھر نیکی کا غلبہ ہوتا ہے آدمی پہ، تو کہتا ہے کہ سارا مال اٹھا کے فلاں مدرسے فلاں مسجد میں دے دو، تو یہ چلے گا کیسے؟ کیا ہوگا پھر؟ وصیت، ہاں یہ مسئلہ پہلے آیا ہے کہ اس کے مال میں صرف 1/3 کا وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی وصیت اگر کی بھی ہے تو نافذ نہیں کی جائے گی، اور اس کی وصیت جو ذوی الفروض ہے جن کے حصے خدا نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے حق میں بھی نہیں چلے گی، ان کے حصے تو خدا نے مقرر کیے اور تم کیا دیتے ہو اس کو؟ یعنی وہ اس کی اگر وہ وصیت کرتا ہے تو 1/3 اس کی وصیت کے مطابق اور باقی 2/3 میں سے حصے ہوں گے، یا پہلے سارے حصے ہوں گے اس میں سے 1/3 جائے گا؟ سب سے پہلے ایسے کر کے میکسیمم 1/3 علیحدہ کر دیا جائے گا، باقی کتنا بچا؟ 2/3، پھر اس کو آگے مزید تقسیم کیا جائے گا۔
حصے داروں قانون پہ. کے مطابق. ہاں لیکن یہ 1/3 کی صورت میں ہوگا کہ نقصان نہ ہو. اگر اس نے نقصان کی نیت سے بڑی کوئی وصیت کر لی ہے جی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ ہم کیا ہے کہ قرض اگر کسی کا دینا ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میت رکھی ہوتی ہے تو اس وقت کھڑے اور کہتے ہیں جی کسی کا اس نے کچھ قرض دینا ہے تو بتائے, حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے اس سے پہلے میں نے بات عرض کی تھی کہ اگر ہم سارے مرنے والے ہیں, زندہ رہنے والے نہیں ہیں. میں بھی اور آپ بھی اس کا یقین کر لیں, ہم سارے مرنے والے ہیں, زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اس لیے وصیت لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آج ہی مرنے والا ہوں, ٹھیک ہے. تو وصیت لکھ لے آدمی, اور وصیت میں یہ لکھ لے کہ میرے ذمہ یہ بات اتنی چیزیں قرض ہیں اور یہ اس کا گواہ ہے اور یہ چیزیں ہیں. مالی معاملے پہ انسان خاص طور پہ دینے ہیں یا لینے ہیں ان کو لکھ کے رکھ لے. تو مرنے کے بعد بھی اگر اچانک بھی موت, تو اچانک بھی آ سکتی ہے, چلتے چلتے بھی آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے, ویڈیو نے زیادہ کلیئر کر دیا ہے موت کے معاملے کو. بعض لوگ ہنس رہے ہیں, نوالا اٹھا کے منہ پر لا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور موت جو ہے اس نوالے سے زیادہ آدمی کے قریب پھر رہی ہوتی ہے, وہیں پہ آنکھیں ٹک جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نہیں ہوں. اگر آج میں نہیں ہوں تو میرے جو معاملات ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے یا اتنی تفصیل کا پتہ نہیں ہے, بتایا بھی نہیں کسی کو, تو ان کو میں لکھ لوں, اور اس میں قرض ہے یا جو بھی ہے. اب وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے اور بیچ میں درمیان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, جی مجھے اتنے لاکھ لیے ہیں, کیا ثبوت ہے, کیا بات. تو یہ ٹھیک ہے, ایک رواج تو چل پڑا ہوا ہے, لیکن یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان گواہوں کے ساتھ اپنی دستاویز, اپنی وصیت لکھ کے رکھے. مرے گا اپنے وقت پہ, وصیت لکھنے سے مرے گا نہیں. اس ڈر کی وجہ سے ہم نہیں لکھتے کہ کہیں جو ہے نا برا شگون نہ ہو جائے, ایسا نہیں ہے یہ, بلکہ سنت طریقہ ہے کہ انسان لکھ کے رکھے اس کو. تو یہ ہے کہ اگر سارا مال دے کر بھی قرض پورا ہو جائے تو مال کو پہلے قرض میں ادا کر دیا جائے گا. پھر جو ادائے وصیت ہے اس میں 1/3 میں صرف جاری ہوگی, وہ بھی دیکھا جائے گا کیا ہے. پھر اس کے بعد باری آئے گی وارثوں کی اور اس کو تقسیم کیا جائے گا. یہاں تک اولاد کا اور والدین کا ذکر آیا. اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے, اور اسی پر یہاں صرف 3 ہی آیتیں ہیں. دوسری آیت بات ختم, پھر بالکل لاسٹ میں آئے گی سورۃ النساء کی آخری آیت. یہ 3 آیتیں. تو دوسری آیت میں آپ پڑھیں گے خاوند اور بیوی اور خاوند, ان کی میراث کا مسئلہ, کہ ان میں سے اگر ایک مر جائے تو دوسرے کو کیا ملے گا, اور دوسری مر جائے تو خاوند کو کیا ملے گا. تو انشاءاللہ العزیز اگلے حصے میں آئے گا. اس کو آپ جا کر ایک بار پہلے آیت کا ترجمہ غور سے پڑھیں, اس میں حصوں کو کیسے کیسے بیان کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. پھر دوبارہ ایک بار مذاکرہ کریں گے اگلے درس میں, اور باقی جو ہے تفصیلات وہ تو ظاہر ہے کہ جتنے خاندان بڑے ہیں اتنی میراث کے مسائل مشکل ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بیچ میں بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو